بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اہل خبر جاں باز نہ ڈر، تیرے قلب و نظر قرباں دی پر، ہر شام و سحر تیرے حق پہ بسر، باطل کے مقابل سینہ صفر۔ اے مرد کوہن تیرے روح و بدن، بنے سر و سمن مہکائے چمن، دھڑکن دھڑکن تیری رب سے لگن، باندھے سر پہ کفن تو وفا میں مگن۔ تو اہل وفا تو صدق و صفا، تو شرم و حیا تو رمز بقا، جذبوں کو جگا ہمت کو بڑھا، دشمن پہ صدا ہو نشانہ تیرا۔ بہرحال یہ چار بڑی بڑی حکومتیں تھیں اور یہ چار دشمن تھے، ان چاروں کے بیچ میں سلطنت خداداد حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکومت قائم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حیدر علی کون تھے، کہاں سے آئے، کیسے انہوں نے ایک مثالی حکومت قائم کی؟ ہر مورخ ان کے تعلق سے لکھتا ہے، یہاں تک کہ برٹشرز لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ان جیسی حکومت کرنے والے کوئی اور پیدا نہیں ہوئے، سب سے بہتر لوگ تھے یہ خداداد سلطنت کے۔ یہ کہنے کے لیے لوگ مجبور آخر کیوں ہوئے، یہ حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، اسے جاننے کے لیے ہم تھوڑا آگے اپنی بات بڑھاتے ہیں۔ ہم ان کی جو ہے نسل دیکھتے ہیں کہ حیدر علی کہاں سے تھے۔ مختلف رائے ہے، اس میں صحیح رائے یہ ہے کہ حیدر علی جو تھے ان کے والد کا نام تھا فتح محمد۔ فتح محمد یہ لوگ گلبرگہ کے رہنے والے تھے۔ گلبرگہ میں آنے سے پہلے یہ لوگ بیجاپور میں تھے، اور بیجاپور میں آنے سے پہلے یہ لوگ پنجاب میں تھے، اور پنجاب میں آنے سے پہلے یہ خاندان باقاعدہ مکے کا تھا۔ یہ لوگ قریشی نسل تھے، قریشی خاندان تھے۔ یہ لوگ تجارت کے لیے وہاں سے نکل کر بغداد پہنچے، بغداد سے سندھ آئے، سندھ سے پنجاب آئے، وہاں سے مختلف بادشاہوں کے یہاں ان لوگوں نے کام کیا تو سارے ہندوستان میں پھیل گئے۔ تو حیدر علی کے والد جن کا نام فتح محمد تھا، ان کا تعلق گلبرگہ سے تھا۔ ان لوگوں کا پیشہ سپہ سالاری، سولجرز تھے، بادشاہوں کے پاس بطور سولجرز خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کے والد فتح محمد بیجاپور کے ایک بادشاہ کے یہاں ملازمت کرتے تھے، اور ان کے والد جن کا نام فتح محمد تھا، یہ جب تک زندہ رہے حیدر علی اور ان کے بھائی اور ان کے خاندان خوشحال رہا، لیکن یہ نوجوانی میں وفات پا جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے حیدر علی کی عمر اس وقت صرف 9 سال کی تھی جب ان کے والد وفات پا گئے۔ تو والد کے وفات کے بعد یہ خاندان بڑے کسب و پرسی کے عالم میں مبتلا ہو گیا، بھوک پیاس کے حربے ان پر ہوئے، تو یہ بستی میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ تو حیدر علی جو بچپن سے ہی گھڑ سوار انہوں نے سیکھی، تیر اندازی سیکھی، تیغ زنی سیکھی، تلوار کیسے چلائیں سیکھی، پڑھنا لکھنا انہوں نے جانا ہی نہیں، مدرسہ کیسے ہوتا ہے، کتاب کیسے ہوتی ہے جانتے ہی نہیں ہے۔ بچپن سے سپہ سالاری میں لگ گئے، اور ان کے رشتہ داروں میں چونکہ پیشہ عام تھا تو یہ بھی یہ پیشہ اختیار کر گئے۔ جب یہ نوجوان ہوئے، جب ان کی عمر کہا جاتا ہے 17 سال یا پھر 18 سال کی تھی، ان کے ماموں ایک تھے، ان کے ایک ماموں تھے جو میسور کے ایک ہندو بادشاہ جس کا نام تھا کرشن راج اوڈیار، جس کا نام کیا تھا، کرشن راج اوڈیار، وہاں پر وہ ملازمت کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ وہ بادشاہ کے خاص آرمی میں ان کا ایک رتبہ تھا۔ تو ان کے ماموں نے دیکھا کہ حیدر علی اور ان کے خاندان کی حالت بہت خراب ہے، جو ہے کھانے کے لیے لالے پڑ رہے ہیں، تو انہوں نے بادشاہ سے سفارش کی، بولے کہ ایک بچہ ہے، آپ انہیں نوکری میں رکھ لیجیے۔ تو حیدر علی میرے دوستوں معمولی ایک سولجر کی حیثیت سے میسور میں آتے ہیں۔ ایک دوسری روایت ہے کہ ان کے ماموں نے پورے خاندان کو گلبرگہ اس آس پاس کے علاقے سے لا کر میسور میں سیٹل کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ میسور میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے ماموں نے یا پھر ان کے دوسرے رشتہ دار نے سفارش کر کے حیدر علی کو یہ کرشن راج اوڈیار کے محل میں ایک معمولی سپہ سالار کا عہدہ دیتے ہیں، معمولی سولجر کا عہدہ انہیں ملتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستوں آغاز ہو رہا، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اور کون سی زبان بولتے تھے، یہ ہم اور آپ جو دکنی زبان بولتے ہیں، ہم اور آپ جیسی بالکل خراب نہیں ہے نا، تھوڑی جو ہے ایلیویٹڈ، تھوڑی سوفسٹیکیٹڈ، یہ تھوڑی اچھی دکنی بولا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں لکھنے کی زبان فارسی تھی، اور حیدر علی کی مہارت دیکھیے، یہ دکنی اچھی طریقے سے بول سکتے تھے، فارسی اچھی طریقے سے بول سکتے تھے، تمل اچھی طریقے سے بول سکتے تھے، تیلگو اچھی طریقے سے بول سکتے تھے، کنڑی اچھی طریقے سے بول سکتے تھے، فرینچ
میں ان کی زبان چلتی تھی، حالانکہ یہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے. بڑے ذہین اور ہوشیار آدمی تھے، بڑے ذہین اور ہوشیار آدمی تھے. تو میرے دوستوں اس اوڈیار کے پاس انہیں ایک کام ملتا ہے. یہ اوڈیار کون ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے نا. یہ میسور، یہ لوگ کون ہے؟ یہ میسور کا نام کیا ہے میرے دوستوں؟ میسور کا نام جو ہے یہ مہابھارت اور رامائن میں آتا ہے. اس کا نام ہے مہیش کنور. مہیش کنور کے نام سے ان کے ایپکس میں یہ چیز موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ یہاں پر موریہ خاندان کی حکومت تھی، اشوکا کے زمانے کے پرانے لوگ یہاں پر حکومت کرتے تھے، اور یہ ہندو مذہب کا اڈا تھا، ہندو مت کا اڈا تھا یہ علاقہ. یہاں پر بہت سارے مندر ہیں، یہاں پر ہمیشہ سے ہندوؤں کا ڈومینیشن رہا. خاص طور پر 15ویں عیسوی کے بعد، 15 سینچری کے بعد یہاں پر وجے نگر نامی ایک بہت بڑی ہندوؤں کی حکومت قائم ہوئی. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، ایک طرف وجے نگر، ایک طرف بہمنی سلطنت. ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کشمکش ہوتی رہتی تھی. یہ دو، ایک طرف مسلمانوں کی مضبوط حکومت، بالکل ان کے بارڈرز میں ہندوؤں کی مضبوط حکومت. ان دونوں کے درمیان کشمکش ہمیشہ چلتی رہتی تھی. تعجب کی بات یہ ہے، مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ دو تھے ہندو اور مسلمان، لیکن مسلمانوں کے پاس جو لشکر تھی اس میں 10,000 ہندو تھے، اور ہندوؤں کے پاس جو لشکر تھا اس میں 10,000 مسلمان تھے. اس طریقے سے میرے دوستوں یہ لوگ سلطنتوں کے لیے لڑتے تھے، مذہبوں کے لیے نہیں لڑتے تھے. بہرحال وجے نگر نامی ایک مضبوط ہندوؤں کی حکومت تھی، اور یہ حکومت کی خوبی یہ ہے کہ اس حکومت کو چلانے والے یہ رشی منی تھے، پوجاری تھے. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہندو مت میں یہ لوگ کتنے گہرائی میں گئے ہوں گے، کتنے متاثر تھے ہوں گے، اور ان کے اندر مسلمانوں کی دشمنی، اسلامی کی دشمنی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی. ان لوگوں نے 250 سال تک حکومت قائم کی. کتنے سال؟ 250 سال تک حکومت قائم کی. یہ جو ہندو بادشاہ، ہندو وجے نگر حکومت جو تھی، اس میں بعض بادشاہ پیدا ہوئے جن کا نام میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس میں سے ایک بادشاہ ہے جس کا نام واراکشا. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو چن چن کر مارا. بھٹکل کے اندر اس نے 2 لاکھ مسلمانوں کو مارا، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اس نے مارا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیسی ان کی حکومت تھی. مسلمان بادشاہ جو تھے ان لوگوں نے کسی بھی ہندو کو ہندو ہونے پر نہیں مارا، لیکن یہاں پر ایسی مثالیں ہماری تاریخ میں ملتی ہیں کہ ہندوؤں کی حکومت تھی، ان لوگوں نے مسلمانوں کو مارا صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان تھے. وہ لوگ مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا گیا. یعنی یہ لوگ جو سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ لوگ جو مسلمانوں کو ہندو کش کہتے ہیں، ان کی تاریخ میں یہ کالا باب ہے. ان کی تاریخ میں یہ واقعات ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا. یہ دیکھیں واراکشا 2 لاکھ کی تعداد کو برباد کر رہا ہے، بھٹکل کے مسلمانوں کو 2 لاکھ کی تعداد کو ختم کر رہا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا بادشاہ آیا جس کا نام کرشن دیوراج تھا. کرشن دیورایا ایک کافی مشہور ہے. کرشن دیورایا یہ ہسٹری میں اس کا نام بار بار آتا ہے. یہ بھی متعصب ہندو بادشاہ تھا. یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے میں ادنا سا کسر بھی چھوڑ نہیں رکھتا. ہر ممکن کوشش ہوتی کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے، لیکن اس نے وجے نگر علاقے کو بڑی مضبوط کیا اس نے. تو یہ میسور کا پورا علاقہ یہی وجے نگر کے ماتحت تھا میرے دوستوں. اس کے بعد ایک دوسرا بادشاہ آیا جس کا نام ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، راجا رام راج کے نام سے ایک آخری بادشاہ آیا وجے نگر کا. یہ بھی انتہائی مکار تھا اور انتہائی مسلمانوں کا دشمن تھا. اس نے برملا جہاں کہیں مسلمان کو دیکھتا قتل کرنا شروع کر لیا اس نے. تو جب حد سے زیادہ ظلم ہو گیا، استبداد زیادہ ہو گیا، تو آس پاس کے مسلمان جو سو رہے تھے اس کے ظلم کی وجہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اس نے اتنا ظلم کیا آس پاس کے بادشاہ جو مدتوں عیش و آرام میں پڑے تھے بیدار ہو گئے. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ظلم کیا ہے، یہ ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو آخر کار یہ لوگ جمع ہوئے، سب جمع ہو کے یہ کرشن دیورایا یہ وجے نگر کنگڈم کو ختم کر دیتے ہیں. یہ واقعہ ہے 1550 کا. 1550 میں یہ مضبوط ہندو حکومت ختم ہو جاتی ہے. ختم کرنے والے مسلمان تھے کیونکہ انتہائی ظلم تھا. اتنا ظلم کے برداشت کے باہر. کبھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے میرے دوستوں، مسلمان سوتے رہتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دشمن بھیجتا جو خوب مارتا ہے، خوب مار کھاتے. اس کے بعد عقل ٹھکانے لگتا، ہوشیار ہوتے، بات سمجھ میں آتی. ایک طویل مدت کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے. ورنہ اس سے پہلے لوگوں کو احساس بھی نہیں تھا
کہ ہم کو مار رہا ہے. لیکن آج بھی بعض لوگ ہیں، وہ لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مسلمانوں کو مارنا چاہیے. کیوں بھائی؟ کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے یہاں وہاں بم وسفوٹ کیا ہے. یہ صاحب ایسے ہیں، تعجب ہے یہ کہنے والے کون ہیں، بڑے بڑے عہدے میں ہیں، تعلیم یافتہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم فلاں ادارے میں فلاں جگہ یہ بڑے عہدے میں ہیں، اور زبان میں کیا ہے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی غلطی ہے، یہ مسلمانوں کی غلطی ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اصل میں RSS کے ممبر ہیں. ان کو RSS معلوم نہیں ہے، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے بات چیت میں کہ اس کے ایک ممبر ہے. آسانی سے زہر چھن رہے ہیں. افسوس کہ انہیں بیدار کرنے والا کوئی نہیں. یہ جا کر مساجد میں بیان سنتے ہیں. مساجد میں بیان کیا سنائے جاتے ہیں؟ پرانے واقعات سنائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے دوسرے لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ مساجد ہے یا پھر قبرستان ہے. ہمارے مساجد کیسی ہے میرے دوستو؟ قبرستان نما مسجدیں ہیں. یہ مساجد سو رہی ہے، مساجد اپنا رول ادا نہیں کر رہی ہے. نہ ہماری اس امت میں لوگ بیدار ہو رہے ہیں. تھوڑا آگے آ جائیں. بیدار ہو رہے ہیں، جو بیدار ہو کر یہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی مساجد کو زندہ کرو، مساجد کو زندہ کرو. ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ مسجدوں کو زندہ کیا جائے. یہ باتیں کہاں سنانے والی ہے؟ یہ باتیں آپ جو سن رہے ہیں یہ مساجد میں سنائی جائے، سب لوگوں کو معلوم ہو. ہمارے مسلمان کیا ان باتوں سے واقف ہے؟ بلکہ ہمارے مسلمانوں میں اتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے نہیں ہیں، ہم ہندوستان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہم کو پاکستان جانا ہے. یہی سوچ رہے ہیں. بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد یہی سوچتی ہے میرے دوستو. تو ہم کو کام اب یہ کرنا ہے، سب سے پہلے ان مسلمانوں سے کہنا ہے کہ مسلمان بھائیوں تم ہندوستان کے ہو، یہ تمہاری تاریخ ہے. تمہارے آبا و اجداد میں اورنگزیب ہے، تمہارے آبا و اجداد میں بابر ہے، تمہارے آبا و اجداد میں جہانگیر ہے، تمہارے آبا و اجداد میں سراج الدولہ ہے، تمہارے آبا و اجداد میں میر قاسم ہے، تمہارے آبا و اجداد میں حیدر علی ہے، تمہارے آبا و اجداد میں ٹیپو سلطان ہے، تمہارے آبا و اجداد میں جو ہے ابوالکلام آزاد ہے، تمہارے آبا و اجداد میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس ہندوستان کے لیے سب کچھ کیے ہیں. یہ سمجھانا چاہیے. دور اس کا آ گیا ہے میرے دوستو. تو یہ کام کہاں ہونا ہے، کہاں بتانا چاہیے؟ افسوس کہ ہم ادھر بیٹھ کر سنا رہے ہیں. یہ بات اصل میں مساجد میں بتانی چاہیے، لوگوں کے درمیان پھیلانی چاہیے. یہ جو مسلمان سو رہے ہیں ان کے اندر بیداری پیدا کرنی چاہیے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ سلطنت خداداد جب قائم ہوئی تو حیدر علی کے مقابلے میں یہ چار بڑے بڑے دشمن تھے. یہ چار بڑے بڑے دشمن تھے اور حیدر علی ایک معمولی سپہ سالار تھے. وہ کرشنا ووڈیار کے یہاں معمولی ملازمت میں جاتے ہیں. اور ایک کرشنا جو ووڈیار تھا یہ وجے نگر کے ختم جو مسلمانوں نے کیا 1550 کے بعد، تو یہ معمولی علاقے کا بادشاہ. اس کے ماتحت صرف 30 پر 3 گاؤں تھے. وہ 30 پر 3 گاؤں کا یہ گورنر کے طور پر تھا میسور کے اندر. وہاں پر حیدر علی جا کر ملازمت کرتے ہیں. میسور کے تعلق سے آپ نے سن لیا یہ ہندو مذہب کا اڈا تھا. یہاں پر بہت ساری مندریں آج بھی ہیں. اس کا ذکر مہابھارت اور رامائن میں ہے. یہ کافی مشہور علاقہ ہے. یہاں پر وجے نگر جیسی مضبوط ہندو حکومت رہی. ختم ہونے کے بعد یہاں پر یہ ووڈیار خاندان والے جو وہاں کے اصل باشندے تھے ان کے ہاتھ میں حکومت تھی. تو حیدر علی یہ کرشنا دیوراج یا پھر کرشنا ووڈیار کے یہاں جا کر ملازمت کرتے ہیں، معمولی ملازمت کرتے ہیں. ان کا آغاز ایک معمولی ملازمت سے شروع ہوتا ہے. لیکن یہ بہت بڑے ہوشیار آدمی تھے، ذہین آدمی تھے. ایسے ایسے کارنامے کر دکھائے. وہاں کا بادشاہ ان سے بہت متاثر ہو گیا. وہاں کا بادشاہ ان سے بہت متاثر ہو گیا. سب سے پہلے کارنامہ ان کا ایک مرتبہ ہوا ہے کہ جو اصل بادشاہ جس کا نام کرشنا ووڈیار تھا اس کے 2 منسٹرز تھے. ایک کا نام ننداراج، دوسرے کا نام دیوراج. یہ 2 منسٹرز تھے لیکن ان دونوں کے درمیان چپ قلش تھی. یہ دونوں آپس میں میچ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے کہ یہ بادشاہ کو ہٹا کر میں کیسے بادشاہ بن جاؤں، اسے ختم کر کے میں کیسے بادشاہ بن جاؤں. ان کے درمیان یہ اختلافات ہمیشہ سے چلتے ہوتے ہیں. اتنے میں ایک مرتبہ انگریز کرشنا ووڈیار کو خط لکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میری لڑائی چندا صاحب ایک ہے، چندا صاحب جو امبور کے رہنے والے تھے ان کے خلاف لڑ رہا ہوں میں، مجھے ملٹری کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو میری مدد کرنا.
تو یہ جو کرشنا وڈیار تھا اس نے کیا کیا، باقاعدہ اپنے ساتھ حیدر علی کو لیا اور لے کر 20,000 کی تعداد لے کر جا کر باقاعدہ انگریزوں کی مدد کرتا ہے. اور حیدر علی بطور سپہ سالار ادھر کام کرتے ہیں، اگرچہ کہ ادھر انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن حیدر علی بہت سارے باتیں سیکھتے ہیں، بہت سارے کارنامے انہیں دکھانے کا موقع ملتا ہے. بادشاہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. جب لڑائی ختم کر کے بادشاہ واپس اپنی جگہ آ رہا تھا، انگریزوں نے اصل میں یہ وعدہ کیا تھا کہ لڑائی ختم ہونے پر ترچی کا پورا علاقہ کرشنا وڈیار کو دے دیا جائے گا. لڑائی ختم ہونے کے بعد اگر انگریز کو جیت ہو گئی تو یہ جو ترچی کا علاقہ ہے پورے کا پورا علاقہ کرشنا وڈیار کو دے دیا جائے گا. اس لیے کرشنا وڈیار لڑنے کے لیے تیار ہوا. اب لڑائی ختم ہو گئی. اب جیسے انگریزوں کی عادت ہے، جیسے لڑائی ختم ہوئی کوئی توجہ نہیں دی اور یہ مانگ رہا تھا، دینے کے لیے تیار نہیں. انگریز سب چلے گئے، لڑائی ختم ہو گئی، مطلب ختم ہوا، لوگوں کو اٹھا کر پھینک دیے. لڑائی بے کام رہی، لیکن حیدر علی کو بہت سارے کام سیکھنے کو ملے، کیسے لڑنا چاہیے، بہت سارے تجربے انہیں ہاتھ آئے. اور جب واپس یہ لوگ میسور آ رہے تھے، یہ وہاں پر دیوراج نامی ایک جو منسٹر تھا، اس نے میسور کے اندر بغاوت کر دی. کیا بغاوت؟ کہ اب کرشنا وڈیار بادشاہ نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں. یہ کہہ کے میسور میں اعلان کیا، جا کے پیلس میں گھس کر بیٹھ گیا. اب حیدر علی آئے، کرشنا وڈیار نام کا بادشاہ تھا، کٹ پتلی تھا، اسے لڑنا نہیں معلوم تھا. تو باقاعدہ حیدر علی آتے ہیں، اپنے ساتھ لشکر کو لاتے ہیں اور بہت بڑی لڑائی لڑ کے اس دیوراج کو ہٹاتے ہیں. باقاعدہ کرشنا وڈیار کو اس کی جگہ بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ نندراج دیوراج کے بیچ میں صلح کرتے ہیں، دونوں کو تھماتے ہیں، دونوں کو بات سمجھاتے ہیں کہ ایسے منسٹری نہیں ہوتی، یہ تو دھوکے بازی ہے، ایسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہمارا اصل بادشاہ کرشنا وڈیار وہ زندہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا اچھی بات نہیں. ان تینوں کے درمیان صلح کرتے ہیں. اس کے بعد امن اور چین سے حکومت قائم کرنے کے لیے راستہ دکھاتے ہیں. کون تھے میرے دوستو؟ یہ حیدر علی. اور کرشنا وڈیار کو یہ حرکت بہت پسند آتی ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے. اور حیدر علی جو 100 سے 150 گھڑ سواروں کے سپہ سالار تھے، وہاں اس پوسٹ سے اٹھا کر پورے میسور کا کمانڈر ان چیف بنا دیتا ہے. کون؟ یہ کرشنا وڈیار پورے میسور کا کمانڈر ان چیف. ان کے ہاتھ میں آرمی پوری ہے. خوش ہو جاتا ہے اصل میں، ورنہ اس کی حکومت چلے گئی تھی. حیدر علی نے اس کی حکومت کو دوبارہ زندہ کیا، اس کے دشمنوں سے لڑائی لڑی تو بہت خوش ہوا، تو ساری کنجیاں حیدر علی کے حوالے کر دیا اس نے. تو سب سے پہلی مرتبہ سپہ سالار بنتے ہیں حیدر علی میرے دوستو اسی زمانے میں. اب اس کے بعد ہوا یہ، جب سپہ سالار بن گئے تو کرشنا وڈیار نے باقاعدہ انہیں ڈنڈکل ایک علاقہ ہے، ہم جانتے ہیں ہے نا، تمل ناڈو کے اندر ڈنڈکل علاقہ ہے، وہاں پر باقاعدہ حیدر علی کو بھیجتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ علاقہ اصل میں کرشنا وڈیار کا تھا. وہاں کے زمیندار بغاوت کر رہے ہیں، انہیں نپٹنے کے لیے یہ بادشاہ بھیجتا ہے. حیدر علی ڈنڈکل میں آتے ہیں، آ کر یہاں پر ایک مدت تک حکومت کرتے ہیں، یہاں کے فتنوں کو دباتے ہیں. یہاں پر یہ فرانس سے مدد لے کر بہت بڑی ویپنری ایک کارخانہ شروع کرتے ہیں، اسلحہ ہتھیار بنانے کا کارخانہ شروع کرتے ہیں، بم بنانے کا کارخانہ شروع کرتے ہیں. باقاعدہ حکومت کے اشارے پر مضبوط حکومت کو کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ حیدر علی. کر کے کسے دے رہے ہیں؟ کرشنا وڈیار کو دے رہے ہیں. اور یہ کام جو حیدر علی کیا، اس سے بہت خوش ہو گئے. اب جب حیدر علی ایک مرتبہ واپس میسور آئے تو وہاں کا جو وزیر اعظم تھا، منسٹر، بڑا منسٹر، چیف منسٹر جو تھا یا پھر پرائم منسٹر کہیے، بادشاہ کا اہم آدمی، اس نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی. تو حیدر علی دوبارہ اسے مارتے ہیں، مار کر اپنے خاص پیے جس کا نام تھا کھانڈے راؤ. اس کا نام کیا تھا؟ کھانڈے راؤ سے کہتے ہیں، بادشاہ سے کہتے ہیں کہ کھانڈے راؤ کو تم لے لو، یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ مدت سے میرا پیے ہے، تمہارے لیے اچھے کام کر دے گا، یہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ لو. یہ کہہ کے میسور کا چیف منسٹر بناتے ہیں اس کھانڈے راؤ کو. اتنے احسانات ہیں، لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ غدار نے کیا کیا. بادشاہ کے پاس کھانڈے راؤ کو سونپتے ہیں اور کھانڈے راؤ کے ہاتھ میں اب پورا میسور ہے. بادشاہ کٹ پتلی ہے، جو بھی کہے گا مان لے گا، اصل حکومت کھانڈے راؤ کی چل رہی ہے. تو ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ میسور کے اوپر مراٹھا حملہ کر دیتے ہیں. مراٹھا حملہ کر دیتے ہیں تو بادشاہ کچھ بھی نہیں کر پایا. تو حیدر علی باقاعدہ مراٹھاؤں سے لڑتے ہیں،
بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے اور آخرکار مراٹھا کو پیچھے ڈھکلتے ہیں. مراٹھوں سے لڑنا آسان چیز نہیں. یہ لوگ بدو جنگلی قسم کے لوگ ہیں, انہیں پیچھے ڈھکلنا آسان نہیں تھا. اور بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میسور چلا گیا, لیکن حیدر علی ایک ایسے آدمی تھے, انہوں نے اپنی محنت سے ان مراٹھوں کو پیچھے ڈھکلا اور اس کے بعد باقاعدہ میسور کی جو حکومت تھی اسے اپنی جگہ بٹھائی. یہ جب مراٹھا جو آئے تھے انہیں لڑنے کے لیے حیدر علی گئے, بہت بڑی لشکر لے کر گئے, لڑ رہے تھے. یہاں پر کھانڈے راؤ نے محل میں یہ بات عام کر دی کہ اصل میں حیدر علی چاہتا یہ ہے کہ کرشنا وڈیار کو ہٹا کے وہ بادشاہ بن جائے, اس کے لیے اتنی محنتیں کر رہا ہے. ادھر ادھر کی باتیں کہہ کر رانیوں اور محل میں رہنے والوں کے کان بھرتا ہے اور حیدر علی کے خلاف دشمنی عام کرتا ہے. یہاں تک کہ بادشاہ سے کہلوا لیتا ہے کہ حیدر علی کو ختم کرنا ضروری ہے, اگر تم تمہاری گدی چاہتے ہو حیدر علی کو ختم کر دو. تو بادشاہ کو بات سمجھا کے بادشاہ ایک لشکر لے کے نکل جاتا ہے حیدر علی کو ختم کرنے کے لیے. اب حیدر علی میسور کی حکومت کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں مراٹھا کے خلاف, لڑائی ہو رہی ہے, پیچھے سے میسور سے دوسری لشکر نکل رہی ہے. اب یہ لشکر کس لیے؟ اس لیے کہ کسے ختم کرے؟ حیدر علی کو ختم کرے. اب حیدر علی اس وقت سری رنگا پٹنم میں تھے, ان کی فوج اس وقت بنگلور میں تھی. یہ لڑ کر آگے تھے, فوج پیچھے سے آ رہی ہے. یہ جیسے سری رنگا پٹنم میں پہنچے ان کو خبر ملتی ہے کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں, آپ کو مارنے کے لیے کرشنا وڈیار, کھانڈے راؤ, پوری امت آ رہی ہے. پوچھنے مجھے کیوں مارنے کے لیے؟ کیونکہ تم حکومت کے دعوے دار ہو. حیدر علی نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے, نہیں یہی باتیں ہو رہی ہیں محل میں, اس وجہ سے مارنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. تو تاریخ کے لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ حیدر علی واحد آدمی تھے کہ اکیلے آدمی اس جگہ سے بچتے ہیں اور کاویری کی پوری ندی کو پار کرتے ہیں. 20 گھنٹے کا سفر اکیلے کرتے ہیں اور بنگلور پہنچتے ہیں. وہاں پر ان کی جو لشکر تھی اسے لے کر واپس آتے ہیں. تب تک یہ لشکر آ رہا ہے, بس یہ پورا کام ختم کر کے واپس سری رنگا پٹنم پہنچتے ہیں, تبھی یہ لشکر آ رہا ہے. کون سا لشکر آ رہا ہے؟ کھانڈے راؤ, کرشنا وڈیار, یہ سب مل کے جمع ہو کے آ رہے ہیں. جیسے یہ حیدر علی کو سامنے دیکھتے ہیں, کرشنا راؤ وڈیار کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے کب کہا لڑائی کے لیے, یہ کھانڈے راؤ کی غلطی ہے. کھانڈے راؤ پر پورا جو ہے تہمت لگاتا ہے. اب حیدر علی آگے بڑھتے ہیں, انشاءاللہ ایک وقفہ لے کے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ چائے سے پہلے یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ میسور کی حکومت میں ایک ادنا سپاہی سے لے کر کمانڈر ان چیف بن جاتے ہیں, سپہ سالار بن جاتے ہیں. اس کی مختصر تاریخ ہم نے دیکھی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں, کیسے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ مراٹھاؤں کے خلاف لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور لڑائی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دیتا ہے. جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں انہیں خبر دی جاتی ہے کہ میسور کا بادشاہ جس کا نام کرشنا وڈیار تھا وہ اور حیدر علی کا خاص پی, ایک زمانے تک وہ خاص سیکریٹری رہا, اسے بعد میں حیدر علی نے, کھانڈے راؤ کو حیدر علی نے وزیر اعظم کا پوسٹ دلوایا. یہ ظالم کیسے غداری کرتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو کیسے کان بھرتا ہے یہ ہم نے دیکھا. دشمنی بھر دیتا ہے. تو یہاں سے ایک لشکر نکل کر جا رہی ہے حیدر علی کو ختم کرنے کے لیے. تو حیدر علی جو اس وقت سری رنگا پٹنم میں رہتے ہیں اور جس تیزی سے, جس بہادری سے, جس دلیری سے اکیلے نکلتے ہیں, واپس بنگلور جاتے ہیں, یہ لشکر آ ہی رہا ہوتا ہے, اتنے میں اپنے لشکر کو لے کر آ جاتے ہیں. صرف 20 گھنٹے میں یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں. مورخین کہتے ہیں کہ صرف حیدر علی کر سکتے تھے, اس کے علاوہ کسی کے حق میں یہ کام ممکن نہیں تھا. بڑے آسانی سے لشکر لاتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی بادشاہ حیدر علی کے لشکر کو دیکھتا ہے اس کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں, پیروں تلے کی زمین نکل جاتی ہے, پریشان ہو جاتا ہے, اب ڈر جاتا ہے. اب یہ کہنے لگتا ہے کہ کھانڈے راؤ کی غلطی تھی, ہم نے کھانڈے راؤ کی بات سن کر غلطی کی. اب سب پورے جا کے میسور پیلس میں چھپ جاتے ہیں. میسور پیلس مشہور پیلس ہے, اس کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں. اب اندر سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اندر سے حیدر علی کو خط لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی نہیں,
اس کے پیچھے کھانڈے راؤ کا ہاتھ ہے، مہارانیاں سب یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس بیوقوف کی بات سن لی، سب مل کے پورا تہمت کھانڈے راؤ پر ڈالتے ہیں۔ اب حیدر علی جواب لکھتے ہیں کہ اگر ایسی ہی بات ہے کھانڈے راؤ کو میرے حوالے کر دو، کھانڈے راؤ کو میرے حوالے کر دو، بات ختم ہو جائے گی۔ اب کھانڈے راؤ کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آخرکار مجبور ہو کر حیدر علی پیلس پر بمباری کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ اب چند لمحوں کے لیے حملہ شروع ہوتا ہے، اتنے میں بادشاہ باہر آ جاتا ہے اور اس کے بعد کھانڈے راؤ کو حوالے کر دیتا ہے، اور یہ کہہ کے حوالے کرتا ہے کہ اسے تکلیف نہیں دی جائے گی، اس کی جان نہیں لی جائے گی، اسے اذیت نہیں دی جائے گی، جسمانی اذیت نہیں دی جائے گی۔ حیدر علی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کریں گے، تم اسے بس دے دو میرے پاس۔ کھانڈے راؤ کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد اپنے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں۔ آگے بڑھ کے کرشنا ووڈیار سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری غلطی ہے، دیکھو یہ تمہاری غلطی ہے، مجھے معلوم ہوا کہ تم لشکر کے ساتھ آئے تھے، مجھے معلوم ہوا کہ تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی تھی، تو ایسی صورت میں میرے پاس صرف ایک آپشن ہے، آپشن وہ ہے کہ تم اپنے حکومت سے دستبردار ہو جاؤ، حکومت میرے حوالے کر دو، میں تمہیں اعزاز کے ساتھ عزت کے ساتھ رکھوں گا، تمہیں میں بہت بڑی جاگیر دوں گا اور سالانہ 3 لاکھ روپے دوں گا تمہارے جیب خرچ کے لیے، تمہارے عیاشی اور تمہارے دوسرے خرچ کے لیے سالانہ 3 لاکھ روپے دیتا ہوں اور تمہیں بہت بڑی جاگیر دیتا ہوں، تم جا کر ادھر بیٹھ جاؤ، اب میسور کی حکومت میرے حوالے کر دو، میسور کی حکومت میرے حوالے کر دو۔ اب بادشاہ کے پاس دوسرا چارہ نہیں تھا، اور بادشاہ کا جو ایک منسٹر تھا جس کا نام نندراج، اور اس کے لیے حیدر علی کہتے ہیں کہ تجھے سالانہ 1 لاکھ روپے دیتا ہوں اور تیرے لیے بہت بڑی جاگیر بنگلور میں دیتا ہوں، تو جا کر اس جاگیر میں بیٹھ جا، اور بادشاہ تو تیرے پیلس میں بیٹھ جا، اب میسور کی پوری حکومت میرے حوالے کر دو، اب یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اب اس زمانے کے اصول میں، لڑائی کے اصول کے مطابق کرنا یہ چاہیے تھا کہ ان کو قتل کر دے، یہی ہے، ایک آدمی مارنے کے لیے تلوار اٹھایا ہے تو آپ کے لیے حق بنتا ہے کہ آپ اسے مارے، اور خاص طور پر اتنے وفاداریوں کے بعد اتنا کچھ کیے حیدر علی، اب بدلے میں ان لوگوں نے غداری کیا ہے، تو حیدر علی نے انہیں یہ آپشن دیا۔ اب ان کو یہ آپشن کے علاوہ دوسرا آپشن سمجھ میں نہیں آیا، ان لوگوں نے اس آپشن کو مان لیا اور کرشنا ووڈیار نے پوری حکومت حیدر علی کے ہاتھ میں دے دی۔ اب یہاں پر بکنے والے بکتے ہیں، تہمت لگانے والے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حیدر علی کی غداری ہے، حیدر علی اپنے ساتھ لشکر لے کر بادشاہ سے اس کی حکومت چھنا لی، جبکہ تاریخ واضح ہے، بادشاہ کی کیا غلطی تھی واضح ہے، اور اصول کے حساب سے، لڑائی کے حصول کے حساب سے، جس نے تمہیں ختم کرنے کے لیے میدان میں آگے آیا اسے ختم کرنا تمہارے لیے حق ہے۔ اب اس کے بعد حیدر علی باقاعدہ لشکر لا کر حکومت چھین رہے ہیں، اس زمانے میں عام تھا کہ حکومتوں کو چھینا جاتا۔ اب اس کے علاوہ میسور میں ہوتا کیا تھا، میسور کا ماحول کیسا تھا؟ میسور میں میرے دوستوں بے حیائی عام تھی، یہ بادشاہ کی حکومت تھی، سپہ سالار حیدر علی ہے، لیکن یہ پبلک آرڈرز تو بادشاہ مینٹین کر رہا ہے، شراب کی دکانیں عام تھی، ہر عورت کے 4 مرد ہوتے، بچے اپنے باپ کے نام سے نہیں جانے جاتے، اپنی ماں کے نام سے جانے جاتے ہیں، عورتیں نیما برہن تھی، جواری اور شراب خور بستی میں عام تھے، یہ کچھ ماحول تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حیدر علی نے جو کام کیا سب سے بہترین کام تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ قتل کرے۔ تہمت لگانے والے جانتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے تاریخ میں، اگر ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو پسپا کر کے ایک بستی میں جب داخل ہوتا ہے تو بستی کے کھیتوں کو اجاڑتا ہے، بستی والوں کو قتل کرتا ہے، یہی ہوتا ہے تاریخ میں، آپ اٹھا کر دیکھیے۔ تو تاریخ میں جو بھی ہوا اس میں حیدر علی نے جو کیا سب سے بہترین کام کیا، حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ نے، حیدر علی نے جو کیا سب سے بہترین کام کیا، اور بادشاہ کو انہوں نے تسلی دی اور بادشاہ کے لیے دوسرے وعدے کیے، اور بادشاہ سے یہ بھی کہتے تھے کہ دسہرہ کے جو فنکشنز ہوں گے اس میں بنفس نفیس حاضر رہوں گا، اور بادشاہ کی جو بھی ضروریات تھی پورے ضروریات کو پورے کرتے۔ بادشاہ کے پیلس میں اگر ایک تھام بھی گر جاتا تو گورنمنٹ سے اس تھام کو بنا کر دیتے، بالکل عیش و آرام سے رکھے ہوئے تھے میرے دوستوں۔ تو جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ تاریخ پڑھیں، ان کے سامنے تاریخ واضح ہے، اور حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ غداری نہیں، تہمت نہیں، بلکہ جہادی اصول، لڑائی اصول، حکومت کے اصول کے مطابق تھا۔ بہرحال اب پوری حکومت حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سے حیدر علی نواب کہے جائیں گے، اب سے حیدر علی کا لقب ہو گیا نواب حیدر علی۔ کہا جاتا ہے کہ
मैसूर इनके हाथ में आने से पहले इन्हें नवाबियत मिल गई थी। वो हुआ है कि बेंगलुरु के अंदर एक इलाका है जिसका नाम होसकोटा, वहां पर बाज मराठा घुस आए तो उन्हें निकालने के लिए मुगलिया सल्तनत के बाज बादशाह आए थे, वो निकाल नहीं पाए। उन लोगों ने हैदर अली से कहा कि तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें इस इलाके का बादशाह बना देते, सिर्फ मराठों को निकालना है। तो हैदर अली आगे बढ़ते हैं और 4 दिन में मराठा को निकाल भगाते हैं। तो उस वक्त मुगलिया बादशाह इन्हें नवाबियत लिख कर देता है। वो उस वक्त से हैदर अली नवाब बन चुके थे। बहरहाल ये वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ 1760 का। 1760 में पूरा मैसूर अब हैदर अली के हाथ में आ गया। अब हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह मैसूर के बादशाह है। जैसे ही सल्तनत में बैठे इन्होंने सल्तनत का नाम बदला। बोले कि आज से मैसूर की सल्तनत नहीं है ना वोड़ियार हुकूमत है, आज से हुकूमत है, इसका नाम है सल्तनत खुदादाद। सल्तनत खुदादाद यानी अल्लाह की दी हुई हुकूमत, अल्लाह की दी हुई सल्तनत, ये नाम रखे। और उसके बाद 1760 पर 1 में बतौर नवाब, बतौर बादशाह ये आगे बढ़कर गद्दी में बैठ जाते हैं। गद्दी में बैठ जाते हैं। ये जब आए आपने सुना सिर्फ 30 पर 3 छोटे छोटे गांव थे मैसूर के मातहत, सिर्फ 30 पर 3 छोटे छोटे गांव थे। और सिर्फ 20 साल के अंदर हम देखते हैं मेरे दोस्तों ये छोटे छोटे गांव नहीं बल्कि मैसूर में बेंगलुरु दाखिल हो गया, मंगलूर दाखिल हो गया, तिरुचिनापल्ली दाखिल हो गया, ये आम्बूर के इलाके दाखिल है, वानमबाड़ी के इलाके दाखिल है। ये पूरा इलाका मैसूर की सल्तनत के अंदर आ गया था। ये पूरा इलाका हैदर अली ने मैसूर के सल्तनत में दाखिल कर दिया, सल्तनत खुदादाद में दाखिल कर दिया। ये अनोखी चीज है मेरे दोस्तों, ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलती। अनोखी होने की वजह से हम आपको बयान कर रहे हैं। अगर ये आम चीज होती तो बयान करने की जरूरत नहीं थी। ये 20 साल के अरसे में इतनी तरक्कियां और इतना अमन वाला हुकूमत कायम करना मामूली चीज नहीं थी। ये सिर्फ हैदर अली कर सकते थे मेरे दोस्तों। तो 1760 पर 1 में बाकायदा ये गद्दी में बैठ जाते हैं। अब गद्दी में बैठ गए तो अब इनके दुश्मन इन्हें कहां से छोड़ेंगे? आसानी से इन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। इन लोगों ने फिर फितनों का सिलसिला शुरू किया। सबसे बड़ा फितना ये था, अंग्रेजों ने 4 दुश्मनों को एक किया। बाकायदा वो दक्कन गया, वहां के निजाम से उसे इत्तेफाक किया, मराठाओं से इत्तेफाक किया और उसके बाद नवाब मोहम्मद अली से इत्तेफाक हुए। ये चारों मिल गए और चारों ने ठान लिया कि सल्तनत खुदाबंदी को खत्म किया जाएगा। अब सबसे पहले आगे आगे अंग्रेज है, क्योंकि अंग्रेज को खतरा है कि वो ये महसूस कर रहा है अगर ये हुकूमत होगी तो मैं हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं कर सकता, हिंदुस्तान में मेरे सिक्के नहीं चलेंगे। इसीलिए जब टीपू सुल्तान को इन लोगों ने कत्ल किया 1799 में, सिर्फ 3 साल के बाद 1803 या फिर 1804 में सबसे पहली मर्तबा दिल्ली में ठहर कर अंग्रेज ये ऐलान करता है आज से मैसूर हमारा है। क्या कहता है? आज से मैसूर, आज से हिंदुस्तान हमारा है। अब जब हिंदुस्तान इनके हाथ में आ गया मेरे दोस्तों, उसके बाद देखिए अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से इनके हवाले हो गए और उसके बाद म्यांमार, बर्मा इनके हाथ में आ गया और ये जो है बहुत सारे बस्तियां इनके मातहत आ गई सिर्फ हिंदुस्तान होने की वजह से। तो हिंदुस्तान अंग्रेजों की नजर में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल था, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगाते थे कि हिंदुस्तान में कब्जा हो जाए। अब जब तक टीपू सुल्तान हैदर अली है इनके लिए मुमकिन नहीं था, इसीलिए इन लोगों ने बंगाल छोड़ा, कलकत्ता छोड़े, मुंबई छोड़ा। अब पूरे के पूरे जमा हो गए। अब चाहते हैं कि हैदर अली को खत्म करे, ये सल्तनत खुदादाद को खत्म करे। मुकम्मल पूरी मेहनत कर रहे हैं। कभी मराठों के साथ हैं, कभी दूसरे लोगों के साथ हैं, कभी तीसरे लोगों के साथ हैं। यही कोशिश जारी है कि ये सल्तनत खुदादाद को खत्म कर दिया जाए। तो अंग्रेजों के साथ 2 बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई। हैदर अली और अंग्रेजों के साथ 2 बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई। वो लड़ाइयों से पहले बात छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो अहमियत के हामिल हैं, जिनका जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। एक लड़ाई हुई बदनूर के अंदर। बदनूर एक छोटा इलाका, बड़ा खूबसूरत शहर है। वहां का एक बादशाह था जिसका नाम महाब्दी। इसका वालिद हुकूमत कर रहा था। वो वफात पाने के बाद इसकी माँ या फिर सौतेली माँ ने वहां के वजीर से मिलकर महाब्दी को बस्ती से बाहर निकाल दिया। ये महाब्दी भागकर हैदर अली के पास आता है, आकर कहता है कि बदनूर का एक खूबसूरत इलाका, असल में मैं वहां का बादशाह हूं। बहुत मालदार इलाका था। कहा जाता है विजयनगर जब हुकूमत खत्म हुई तो 8 करोड़ का सोना यहां पर जमा कर दिया गया था। बहुत बड़ी दौलत थी मेरे दोस्तों। तो वहां से ये महाब्दी
مہابدی کو نکال دیا گیا. یہ مہابدی حیدر علی کے پاس آتا ہے تو حیدر علی باقاعدہ لڑائی لڑ کے اس بستی کو فتح کر کے مہابدی کو اس جگہ بٹھا کر آتے ہیں. تو اس طریقے سے میرے دوستو اگر حکومت انہیں پسند تھی، مال و دولت کے لیے لڑائی لڑتے، ایسے کام نہیں کرتے میرے دوستو. ایسی مثالیں نہیں ملتی. بادشاہ کسی کو سلطنت لے کر نہیں دیتے بلکہ سلطنت خود اپنے لیے لیتے ہیں، لڑ کر چھناتے ہیں. لیکن حیدر علی کا معاملہ کچھ اور تھا میرے دوستو. اور حیدر علی اور کیرلا کے نائروں کے ساتھ ایک مستقل تاریخ ہے. کیرلا میں جو برہمن کے دوسرے درجے میں آتے ہیں انہیں نائر کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑی کافی تعداد میں ہے. وہاں پر مسلمان جو تھے انہیں ماپیلا کہا جاتا تھا. ان کی تعداد چھوٹی تھی، یہ نائروں کی تعداد زیادہ تھی. یہ نائر ہمیشہ ماپیلا مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، ہر قسم کے ظلم. جب بھی موقع ملے انہیں مارتے، جب بھی موقع ملے انہیں اذیت دیتے. یہ اذیت کا سلسلہ ایک زمانے سے جاری تھا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. جب حیدر علی کی حکومت قائم ہوئی، ماپیلا کے جو سردار تھے وہ لوگ باقاعدہ جا کر حیدر علی سے کہتے کہ آپ کی حکومت قائم ہو گئی، اللہ کے لیے آپ اس مصیبت سے بچا لیں ہمیں. تو اس کی وجہ سے نائروں سے مستقل 3 بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی. اللہ نے 3 لڑائیوں میں جیت دی. پہلی لڑائی ہوئی، نائروں کو مار بھگایا. دوسری لڑائی ہوئی، اس میں حیدر علی نے یہ جان لیا کہ نائروں کی طاقت سمندری طاقت ہے. ان کے اندر ان کے پاس بحری بیڑے ہیں. تو بحری بیڑے یعنی نیویگیشن فورس ہونا ضروری ہے، نیوی فورس ہونا بہت ضروری ہے. تو کہا جاتا ہے تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ، ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ نیوی فورس بنانے والے حیدر علی ہیں. انہوں نے باقاعدہ بحری بیڑے بنائے اور تنجاور کے اندر انہوں نے جہاز بنانے کی فیکٹری بنائی. باقاعدہ نیوی فورس انہوں نے مضبوط کی اور اس کے بعد نائروں پر ٹوٹ پڑے اور نائروں کو جو ہے انہوں نے ان مصیبتوں سے روکا، ان کی اذیتوں سے روکا. اس کے بعد تیسری لڑائی ہوئی تو نائر جب دیکھے کہ ان سے جیتنا ممکن نہیں ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ خودکشی کرنا شروع کر لی. تو حیدر علی نے اس وقت ان کے سامنے اسلام پیش کیا. کہا جاتا ہے ایک ہی دن میں 2000 سے زائد نائر مسلمان ہو گئے تھے. 2000 سے زیادہ نائر مسلمان ہو گئے تھے. حیدر علی کے زمانے میں یہ کافی مشہور واقعہ تھا. اس کے بعد انگریزوں کے ساتھ لڑائی. انگریزوں کے ساتھ 2 بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی میرے دوستوں. ایک لڑائی 1760 پر 2 میں شروع ہوئی، 1760 پر 4 میں ختم ہوئی. یہ انگریزوں کے ساتھ پہلی لڑائی تھی. اب اس میں انگریز کہاں ہے؟ ساتھ نظام ہے، ساتھ مراٹھا ہے، ساتھ نواب محمد علی ہے. یہ چاروں مل کر ٹوٹ پڑتے ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ میسور کا علاقہ بیچ میں ہے، نارتھ میں نظام ہے، ساؤتھ میں نواب محمد علی ہے. اب نارتھ ایسٹ کی طرف سے مراٹھا آ رہے ہیں، اب انگریز سمندر سے بھی آ رہے ہیں، اس طرف سے بھی آ رہے ہیں. تو اس لیے حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا. سب کو 7-7 ہزار لشکر دیے. ٹیپو سلطان اس وقت ان کی عمر 17 سال کی تھی. انہیں 7,000 کا لشکر دے کر سمندر کی طرف بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد حیدر علی کے خاص آدمی جن کا نام تھا رضا خان، انہیں 7,000 کا لشکر دیتے ہیں. ایک دوسرے آدمی ان کے خاص آدمی جن کا نام تھا ہیبت خان، انہیں 7,000 کا لشکر دیتے ہیں. اور ایک دوسرے آدمی تھے جن کا نام افسر محمد علی، انہیں 7,000 کا لشکر دیتے ہیں اور اپنے ساتھ 35,000 کے لشکر کو لے کر لڑائی کا آغاز کر رہے ہیں. اب انگریز چاروں طرف سے ٹوٹ پڑ رہے ہیں. سب سے پہلے حملہ انہوں نے سمندر کے حصے سے کیا. اب وہاں پر ٹیپو سلطان ہے اور ٹیپو سلطان کی عمر صرف 17 سال کی تھی، لیکن ایسے داد شجاعت دی، ایسی لڑائی لڑی، انگریزوں کے ہوش ٹھکانے ہو گئے. اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریزوں سے لڑائی لڑی، بات نہیں بنی تو چھپ کر گوریلا فائٹ کرنے لگے. اور 17 سال کی عمر میں گوریلا فائٹ کو آغاز کرنے والے یہی تھے. جنگلوں میں چھپ کر انگریزوں پر رات پر ٹوٹ پڑتے. انگریزوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مار کہاں سے پڑ رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 1000 لوگ ختم، صبح ہوئے تو 5000 لوگ ختم. اب سب راستہ چھوڑ کے بھاگنے لگے. جب انگریز بھاگ گئے تو نظام کو خبر ملی کہ انگریز بھاگ گیا. اس نے کہا کہ آقا بھاگ گیا، میں غلام کیا کروں، یہ بھی بھاگ گیا. اب اس کے بعد مراٹھا اس طرف سے آئے، ان کو خبر ملی کہ حیدر علی یہ آدمی میدان میں اترا تو شیروں کے مانند لڑتا ہے. اب اس کا ایک بیٹا دوسرا ہے، یہ گولا توپ چلانے میں اس کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ایسے مار بھگائے کہ مراٹھا بھی بھاگ گئے. اور 4 سال کی مدت میں یہ بہت بڑی لڑائی کو اللہ تعالیٰ نے حیدر علی کو جیت دی. اور سب سے پہلی مرتبہ انگریزوں کو معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کو ہلانا آسان چیز نہیں. حیدر علی اور اس کی طاقت کو ختم کرنا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. یہ لڑائی کی بہت تفصیل ہے میرے دوستو، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں، انگریز جیسی حکومت جس کے پاس UK سے مدد آ رہی ہے اور سمندر میں اس کے بہت سارے بیڑے ہیں، بیڑے مطلب کشتیاں ہیں
چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے، لیکن بستے کے اندر رہ کے حیدر علی جو لڑائی لڑی، جس طریقے سے ان کے مجاہدین نے سر بکف ہو کر لڑے، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں ٹیپو سلطان گم گئے، چوروں کے تعاقب میں گئے، لڑتے گئے، مراٹھوں کے پیچھے گئے، بہت دور چلے گئے، اچانک گم ہو گئے۔ حیدر علی تعجب میں پڑ گئے اور دکھ ہونے لگا کہ کہاں چلا گیا میرا ایک بیٹا۔ حیدر علی کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام ٹیپو سلطان، دوسرے کا نام کریم شاہ، تفصیل آگے آئے گی۔ یہ کریم شاہ صاحب جو تھے یہ ذہنی طور پر کمزور تھے، یہ صرف میسور میں رہنے کے قابل تھے، پڑھنے کے بھی قابل نہیں تھے، نہ ان کے پاس جنگی صلاحیتیں تھی۔ لیکن ٹیپو سلطان ایسے آدمی تھے، ان کے تعلق سے آپ کہیے 200 انگلیاں 200 چراغ، ہر فن مولا۔ آپ علم میدان میں لے لیجیے آگے، سپہ سالاری میدان میں لے لیجیے آگے، آپ حیوانوں سے لڑنے میں لے لیجیے آگے، سب میدان میں آگے تھے۔ تو انوکھے آدمی تھے، 17 سال کی عمر میں گم ہو جاتے ہیں۔ حیدر علی تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کہاں گیا لڑکا، لوگوں کو بھیجتے نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد بہت دیر انتظار کرنے کے بعد لشکر کو لے کر سرنگ پٹنم چلے جاتے ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھ گئے کہ ٹیپو سلطان وفات پا گئے، کیونکہ بالکل چوروں کے درمیان گم ہوئے تھے۔ تو دیکھتے یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد بھکاری کے شکل میں سرنگ پٹنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ تعجب میں پڑے، کیسے آیا؟ تو بھکاری کے بھیس میں بدل کر مراٹھا کے اندر گئے، ان کے لشکروں کو دیکھا، ان کی طاقت کو جانچا پڑتالا، پوری تفصیل لے کر والد صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مراٹھا کی یہی طاقت ہے، لے لو، مراٹھا کی یہی طاقت ہے۔ کیسے آ رہے ہیں؟ بھکاری کے بھیس میں آ رہے ہیں۔ اسے معلوم ہو جانا چاہیے میرے دوستو، 18 سال کا نوجوان اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں 18 سال کا نوجوان بڑی مشکل سے فلم کی ٹکٹ لیتا ہے۔ جی، ہمارے معاشرے میں 18 سال کا نوجوان کیسے موبائل استعمال کرتا ہے، اور اس کا والد جو ہے فخر سے سینہ تان کر کہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھے موبائل، کیسے بھی موبائل استعمال کرے گا۔ جی، ماحول ایسا چل رہا ہے، لیکن ہمارے آبا و اجداد دیکھیے کیسے تھے۔ 18 سال کا نوجوان جنگل سے آ رہا ہے واپس پوری تفصیل کے ساتھ، ان کے والد بہت خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو کر ٹیپو سلطان کو ایک بہت بڑا ٹیپو بہادر کا لقب دیتے ہیں، خطاب دیتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیے تھے۔ یہ پہلا معرکہ تھا، 1760 پر 2 سے لے کے 1760 پر 5 یا 6 تک لڑائی ہوئی۔ 4 سال کی مدت میں یہ بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ انگریزوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، جو ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ سراج الدولہ کو انہوں نے مار دیا، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کے جو اینٹوں کو انہوں نے مار کر توڑ دیا، مضبوط حکومتوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ معمولی علاقہ، یہاں کی حکومت کو توڑ نہیں پائے، ذلت پر ذلت تھی ان کے لیے، بہت پریشان ہوئے، لیکن خاموش نہیں رہے۔ اب حیدر علی کو 20 سال کا موقع مل گیا۔ کتنے سال؟ 20 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ 20 سال کے بعد پھر انگریز آئے، اپنی طاقت جمع کر آئے۔ اب حیدر علی کو معلوم ہو گیا انگریزوں کے ٹیکٹکس کیا ہیں، یہ لوگ سب کو جمع کر کے لڑتے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان نے یہ چاہا کہ ان کے درمیان دراڑیں ڈالے، چاہا کہ یہ چاروں کو ملنے نہ دے۔ سب سے پہلے نواب محمد علی کے تعلق سے سوچا کہ اسے خط لکھیں گے، لوگوں نے کہا کہ وہ کٹ پتلی ہے، اسے لکھ کے کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ آسمان کے قلابے آؤندہ آئیں گے تو بھی مانے گا نہیں، وہ انگریزی کا ہے، اس کے تعلق سے آپ مت سوچیے، البتہ مراٹھوں کے تعلق سے سوچیے۔ اب اتفاق سے اس زمانے میں مراٹھوں کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا، ان کے اندر 2 بادشاہ پیدا ہو گئے تھے، ایک بادشاہ کو انگریز نے طرفداری کی تو ایک بادشاہ کو حیدر علی نے طرفداری کی۔ اس طریقے سے مراٹھا کی طاقت کو حیدر علی نے لگ بھگ توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد نظام تھا، نظام اتفاقاً اس وقت یہ ہوا گنٹور کا علاقہ نظام کے پاس تھا، انگریزوں نے اس علاقے کو قبضہ کر لیا۔ نظام کچھ غصے میں تھا تو حیدر علی آگے جا کے بولے کہ اب تو ساتھ دے دو، تو نظام عنقریب ساتھ دینے والا تھا۔ انگریزوں کو خبر مل گئی کہ گنٹور کی وجہ سے یہ ہمارا نظام پنٹو ہو رہا ہے، اسے جو ہے گنٹور واپس دے دو، تو گنٹور واپس دیے تو نظام پھر انگریزوں کے ساتھ ہو گیا۔ اس طریقے سے میرے دوستو 1000 کوشش کیے، لیکن پھر بھی حیدر علی ایک حد تک کامیابی ہوئی، اور 1770 پر 9 یا پھر 70 پر 8 1770 پر 8 کے آس پاس یہ انگریزوں کے ساتھ دوسری بڑی لڑائی شروع ہو رہی ہے۔ یہ لڑائی میں انگریز کافی تعداد میں آئے، لیکن پھر حیدر علی نے ایسی داد شجاعت دی اور ہنگامہ مچایا، بہت بڑی لڑائی لڑی، بہت سارے علاقے ان کے ہاتھ سے چلے گئے، سب کو واپس لیے۔ تقریباً 4 سال تک یہ لڑائی ہوتی رہی۔ اب اسی لڑائی میں 1780 پر 2 میں لڑائی کے دوران حیدر علی بیمار پڑ جاتے ہیں، حیدر علی بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم میں دمل نکل آتے ہیں، بڑے بڑے دمل۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں کینسر ہو گیا تھا، اس وقت طب اس حد تک نہیں پہنچا تھا،
تو لوگوں نے معمولی دنبل سمجھا، علاج کر رہے تھے. آخرکار حیدر علی دن بدن بیمار ہوتے گئے. 1780 پر 2 میں وفات پا جاتے ہیں. 1780 پر 2 میں وفات پا جاتے ہیں. اس وقت ٹیپو سلطان مراٹھوں کے علاقے میں رہتے ہیں. ان کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے والد بیمار ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بڑی تیزی سے آتے ہیں، لیکن نرسمہا پیٹ نامی ایک علاقہ ہے، وہاں پر حیدر علی کی وفات ہو جاتی ہے. اور ٹیپو سلطان ادھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ والد کی وفات ہو گئی ہے. خبر پھیلنے نہیں دیتے اور حیدر علی کو اسی طریقے سے رکھ کر گویا کہ ایک بہت بڑا خزانہ لے کر جا رہے ہیں. اس ڈھنگ سے نرسمہ پیٹ سے سری رنگا پٹنم کو ان کی نعش پہنچائی جاتی ہے. لوگوں کو نہیں معلوم کہ حیدر علی وفات پا گئے، کیونکہ اگر معلوم ہو جائے تو فتنے کون سے کہاں سے فتنے نکلیں گے نہیں معلوم. اس لیے خبر کو چھپایا رکھا گیا اور اس کے بعد باقاعدہ حیدر علی کو ادھر لایا گیا جہاں آج وہ جو ہے مدفون ہے. گنبد محل مشہور ہے سری رنگا پٹنم میں، وہاں انہیں دفن کیا گیا. باقاعدہ حیدر علی کو لاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ٹھہر کر ٹیپو سلطان ایک تاریخی مقولہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر حیدر علی رحمت اللہ علیہ کو اور زندگی دیتا تو انہوں نے زندگی میں ٹھان یہ رکھا تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر رہیں گے. یہ انہوں نے ٹھان لیا تھا. اور میرے والد بارہا یہ کہتے تھے کہ انگریزوں کو نکالنے کے لیے میں بیرونی طاقت کو بھی استعمال کر سکتا ہوں. ہندوستان کے لوگ اگر میرا ساتھ نہیں دیں گے میں ہندوستان سے باہر جاؤں گا، دوسرے ممالک سے راست باز کروں گا، تعلقات رکھوں گا اور وہ طاقت انوالو کر کے انگریزوں کی طاقت ختم کر ہی رہوں گا. یہ چاہتے تھے. اور یہ کہتے تھے، ٹیپو سلطان کہتے ہیں، میرے والد یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی کمزوری آپسی اختلافات ہیں. مسلمانوں کی کمزوری آپسی لڑائی ہے، باہمی لڑائی ہے. اگر مسلمان آپس میں نہیں لڑے تو کفار چاہے جتنا بھی طاقتور ہو ان کا بال بھی بھاگا نہیں کر سکتا، ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ مسلمانوں کی ستم ظرفی ہے، تاریخ کا کالا باب ہے کہ مسلمان ہمیشہ آپس میں لڑتے ہیں. تو یہ جگہ ٹھہر کر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تاریخی مقولے سناتے ہیں لوگوں کو اور اس کے بعد حیدر علی کو لے کر جا کر دفن کر دیا جاتا ہے. اس وقت حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال کی تھی. حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال کی تھی. حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ اونچے تھے، گندمی رنگ تھا، سانولے رنگ کے تھے، آواز موٹا تھا، سخت مزاج تھا. کہا جاتا ہے شروع میں داڑھی نہیں رکھتے تھے، جب بادشاہ بنے تو باقاعدہ انہوں نے داڑھی رکھ لی. لوگ بادشاہ بنے تو خراب ہوتے ہیں، یہ بادشاہ بنے تو اچھے بن گئے، نیک بن گئے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوا تو بالکل دین کے قریب ہو گئے، دیندار بن گئے. اور بادشاہ بننے سے پہلے شعر و شاعری کی مجلس میں جایا کرتے تھے، رقص و سرور کی مجلس میں جایا کرتے تھے. لیکن بادشاہ بننے کے بعد ان تمام چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد یہ روزانہ خط پڑھتے تھے، پڑھنا نہیں آتا تھا، لوگوں کو رکھ کر پڑھتے تھے اور 3 آدمی سے خط پڑھاتے. مزاج میں احتیاط زیادہ تھا، ہے نا، کسی کو بھروسہ نہیں کرتے تھے. ٹیپو سلطان کے برخلاف ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی ہنسے تو بھروسہ کر لیتے تھے. لیکن حیدر علی نہیں، خط آئے تو 3 آدمی سے پڑھاتے، 4 آدمی سے جواب لکھتے، 5ویں آدمی کے ہاتھ سے مہر ڈالتے. اور سائن کیسے ڈالتے تھے؟ سائن ڈالنا نہیں جانتے تھے، صرف ہاں لکھتے تھے، بڑی مشکل سے ہاتھ چھوڑاتے تھے، بس یہی ڈالتے تھے، یہی دستخط تھا ان کا. لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے اور لوگوں سے کہتے کہ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہوں. لوگوں سے کہتے میں زندہ اللہ کا ایک معجزہ ہوں. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ بولے کہ دیکھو میں پڑھنا نہیں جانتا، ناخواندہ ہوں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن 1000 پڑھے لکھوں سے زیادہ طاقتور ہوں، ہے نا. میں 7 زبانیں بول سکتا ہوں. میرے اندر جو ایڈمنسٹریشن صلاحیت ہے بڑے بڑوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے میں اللہ کا زندہ چلتا پھرتا معجزہ ہوں، یہ کہا کرتے تھے. اور اس کے بعد انہیں چیتے اور ہاتھی پالنا بہت پسند تھا، ہے نا. اپنے پیلس کے پاس چیتے پالتے تھے. روزانہ صبح ناشتے کے بعد مجلس میں بیٹھتے، فیصلے سناتے، 10-11 بجے نکل کر جا کر اپنے چیتوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کھیلتے، ہاتھیوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کھیلتے، واپس آتے، پھر نماز پڑھتے اور سارا دن بزی رہتا ان کا. پھر شاموں میں شعر و شاعری کی مجلس لگتی اور اس کے بعد رات میں سو جاتے. تو یہ ان کا معمول تھا میرے دوستو. اور ان کے خوبیاں، حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیاں تھی کہ یہ بہت زیادہ دلیر اور ہمت والے تھے، بہت زیادہ دلیر اور ہمت والے تھے. آپ نے سنا کیسے 20 گھنٹے کے فاصلے کو انہوں نے طے کیا، کیسے واپس آئے. اور دلیری کی بہت ساری مثالیں ہیں. سب سے بڑی مثال معاملی ایک سپہ سالار، معاملی ایک سولجر 20 سال کے اندر بستی کا سپہ سالار بن رہا ہے، اس کے بعد پوری بستی کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے. اس سے بڑی کیا مثال چاہیے؟ اور اس کے بعد ان کے پاس مذہبی رواداری. ان کے جو بھی منسٹرز تھے، جتنے مسلمان تھے اتنے ہندو بھی تھے، جتنے مسلمان تھے
اتنے ہندو بھی تھے. ان کے غداروں میں براہمن بھی تھے, مسلمان بھی تھے. ان کا ایک غدار تھا جس کا نام میر صادق. وفات کے قریب ٹیپو سلطان کو بولے کہ دیکھو میں مر جاؤں تو اسے قتل کر دو. لیکن ٹیپو سلطان رحم دل آدمی تھے, نرم دل آدمی تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے قتل کر دیں, چھوڑ دیے اور انہی سے نقصان ہوا. تو حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ میرے دوستو دلیر آدمی تھے اور مذہبی رواداری تھی. کہا جاتا ہے ان کے زمانے میں سری رنگ پٹنم میں ایک بہت بڑی مندر جل گئی تو باقاعدہ حکومت کے خرچ میں مندر بنائی گئی. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 10 بڑے بڑے مندروں کو سالانہ جاگیردیں پہنچتی تھی, لاکھوں کے روپے لگاتے تھے حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے خاص لوگوں میں ہندو ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ لڑائی کے لیے نکلے, ایک ہندو آ کر, ایک براہمن آ کر درخواست کرتا ہے کہ یہ راہو کالم ہے, اس میں آپ مت نکلے. تھوڑی دیر کے بعد نکلے. حالانکہ مانتے نہیں, چاہتے ہیں کہ جائے, لیکن نہیں چاہتے تھے کہ ہندو جو لشکر میں ہے ان کا دل ٹوٹ جائے, اس لیے تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں. اگرچہ کہ بعض کام جائز نہیں شریعت کے اوپر, لیکن ہندوؤں کے دل کو باقی رکھنے کے لیے یہ ایسے کام کیا کرتے تھے میرے دوست. یہ جب حکومت میں آئے انہوں نے شراب کی دکانوں کو بند کیا اور عام جو کسان کاشتکار تھے انہیں کہتے کہ دن میں کاشتکاری کرو, رات میں آ کے ملٹری ٹریننگ لو, کیونکہ ضرورت پڑنے پر تم بھی سولجرز کا کام کریں. اس طریقے سے پوری بستی کو انہوں نے زندہ کر دیا. پوری بستی جو معاملی سری رنگ پٹنم آپ جا کے دیکھیے آج کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ٹیپو سلطان اور حیدر علی کے زمانے میں یہ بغداد کے مانند تھا میرے دوستو, بہت بڑا پیلس اور آس پاس بہترین حکومت چل رہی تھی. انشاءاللہ بقیہ جو تفصیل ہے اور بھی باتیں ہیں حیدر علی کے تعلق سے انشاءاللہ تھوڑی تفصیل بیان کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ کل ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سیدھا رکھنا, عدو سے آگہی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے. نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سیدھا رکھنا, عدو سے آگہی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے.